السلام علیکم کیپریکان یعنی جدی دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ اس لیے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی پلانٹری پوزیشن تو بہت اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کی وجہ سے میرا بھی کانفیڈنس ہے کہ آپ کو اچھے اچھے کام کرنے چاہیے۔ اس سلسلے میں 27 اپریل سے 3 مئی تک ہفتہ کیسا رہے گا؟ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ پلانٹری پوزیشن تو جو ہے وہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، لیکن ایک اور فرمائش جو آپ کی بہت زیادہ آ رہی تھی مجھے کہ ہمارا میچ میکنگ، اگر آپ فار ایگزامپل کیپی کہنے تو کون سے موسٹ سوٹیبل سائن ہے جو آپ کی زندگی میں ہوں یا ہیں تو کس قسم کے ہوں گے؟ اس سلسلے میں پروگرام آپ کے لیے بہت ابتدائی انیشل انفارمیشن کا پروگرام تو میں دے رہا ہوں، لیکن اس کے بعد بڑی ڈیٹیل پروگرامز کی ضرورت ہے، اور وہ ڈیٹیل انڈیویجول ہر ہاروسکوپ کا پروگرام یعنی ہر زوڈیکل سائن کے اوپر بڑا ڈیٹیل پروگرام بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پروگرام کو جو ابھی آ رہا ہے بریف پروگرام ہے، میچ میکنگ اس کا نام ہے، میچ میکنگ کے حوالے سے۔ اچھا، میچ میکنگ جنرلی جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ہمیں شادی ہی ذہن میں آتی، نہیں، میچ زندگی میں ہر جگہ ہوتا ہے، جہاں دو لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، کسی قسم کا بھی تعلق ہوتا ہے، وہ آفس میں کولیگ کا تعلق ہے، وہ سبارڈینیٹ جونیئر کا تعلق ہے، وہ جناب آپ کا ہسبینڈ اینڈ وائف کا تعلق ہے، بزنس پارٹنر کا تعلق ہے، سبلنگ کا ودن دین سیلف آپس میں کوئی تعلق ہے، تو یہ سارے جہاں جہاں ہم دوسرے سے منسوب ہیں وہاں وہاں ہمیں یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، پرسنالٹی کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ دوسری پرسنالٹی کس قسم کی ہے، اس کے اسٹرانگ ایریاز کون سے ہیں، ویک ایریاز کون سے ہیں، اور اگر ہمیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو یہ ہے ایک پروگرام جو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد دوستو واپس آتے ہیں، ہاں اس کے ساتھ میں دوسری چیز یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی فرینڈز لسٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں اس پروگرام کو ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور وہ یقیناً آپ کے لیے شکر گزار ہوں گے، کیونکہ انہیں خود اپنے بارے میں اور اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں جاننے میں بھی مدد ملے گی کہ وہ کس قسم کے سائن کے ساتھ جی رہے ہیں اور کیا ان کی کمپیٹیبلٹی ہے۔ آتے ہیں جناب 27 اپریل سے بھی کیا میسیج لے کے آ رہا ہے۔ اس میں جناب دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں، جیسا میں نے آپ سے کہا جوپیٹر خدا کی رحمت آپ کی 7th ہاؤس میں موجود ہے، بڑے اچھی اپرچونٹی دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے 5th ہاؤس میں سورج کی موجودگی ہے، یہ بھی بڑے خوبصورت اینگل آپ کی زندگی میں بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے کریئر کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایسے لوگ جو جاب لیس تھے، جاب کے متلاشی تھے، ینگسٹر پہلی دفعہ آ رہے ہیں، بچوں اٹھ جاؤ، ای میل لکھو، انٹرویو کرو، فالو اپ کرو، اپنے آپ کو انگیج کرو، اپنا انکم ایریا کو سٹارٹ کرو۔ جوپیٹر اس کی انڈیکیشن لے کے آ رہا ہے، سورج لے کے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے، آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور آپ نے اس وقت کو سو کے نہیں گزارنا، اچھے طریقے سے کام کرنا، انشاءاللہ آپ ریوائیو کریں گے۔ اس کے ساتھ اگلی پوزیشن یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی کریئر میں چینج لانا، خیر اس کو میں بعد میں بات کرتا ہوں، جاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں جانا چاہتے تھے، کرنا چاہتے تھے، تو وہ بھی اگر آپ ایفرٹ کریں گے، کوشش کریں گے، تو آپ کی حسب خواہش وہ خواہش بھی پوری ہوگی انشاءاللہ، اس میں بھی آسانیاں ہوں گی۔ تیسرا، بزنس اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہاں میں یہ کہوں گا کہ بزنس اپرچونٹی تو ہے آپ کے پاس، لیکن یہ بڑی جسے کہتے ہیں نا لگی بندی ہے، جس میں آپ کے پاس فلیکسیبلٹی کے چانسز کم ہیں، اس لیے کوئی ٹینڈر ہے، کوئی بزنس آپشن ہے، کوئی شارٹ ٹرم بزنس ہے، اس میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کو بہت اچھی طرح اس کے پرونز اینڈ کان سے آگاہ ہونا چاہیے، اس کے اچھے برے اثرات سے آگاہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کرنے چلے جا رہے ہیں اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو ان کے ماضی پہ نظر رکھیں، نہیں جانتے تو ان کے بارے میں کچھ پوچھنے میں خاموشی سے کوئی حرج نہیں ہے۔ وجہ بزنس اپرچونٹی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کیونکہ سیٹن زحل وہ لمبے عرصے تک آپ کے 4th ہاؤس میں ہوگا، تو وہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اب اسٹرالوجی کیا کہتی ہے کہ کسی بھی چیز کے آثار جب ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ بلائنڈلی کریں، بلکہ بیفور ٹائم اس کے اوپر ورک کریں گے تو پھر وہ چیزیں ویسے پیدا نہیں ہوں گی۔ اور اگر فار ایگزامپل ایسی صورتحال بنتی ہے تو آپ نے بزنس کانٹریکٹ سائن کرتے وقت، پارٹنرشپ سائن کرتے وقت ٹرمز اینڈ کنڈیشن MOU اس طریقے سے بنایا ہوگا کہ جہاں جا کے فیوچر میں آنے والے ایسے ایشوز کو پہلے سے اس کا کوئی سلوشن رکھا ہوگا،
تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے۔ دوسرا دوستوں، میرج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جوپیٹرس آپ کے 7th ہاؤس میں آتا ہے، تو یہ لے کے آتا ہے بھائی بڑے عرصے سے جو شادی کے خواہش مند تھے، متلاشی تھے، ان کے لیے اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، انہی کے لیے نہیں بنتی بلکہ کچھ اور لوگ جو خود بھی اسے محتاط بھی ہونا چاہیے، آپ کی اپنی زندگی میں بھی دوبارہ کوئی ایسا انڈیکیشن آ سکتا ہے جو آپ کے ریلیشن شپ کو، ایگزسٹنگ ریلیشن شپ کو ذرا سا شک و شبے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ذرا سا اپنی سوشل لائف میں ملتے ہوئے، خاص کر اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ملتے ہوئے، ایک جسے کہتے ہیں کہ حد فاصل وہ ضرور آپ کو رکھنی ہوگی، ادروائز چیزیں کنفیوز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ایسے پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہو نہ آپ ایسے ہیں، لیکن زندگی میں سارا کچھ ہوتا ہے نا، تو جب ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ برے کے لیے کبھی بھی کوئی کوشش نہیں کرتا، وقت برا ہوتا ہے، انسان برے نہیں ہوتے۔ اور برے وقت کا جب ہمیں جسے کہتے ہیں شعور نہیں ہوتا، تو ہم انکانشیسلی غیر محسوس طریقے سے اس برے وقت کی برائی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کو ذرا سا اسے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ پراپرٹی خرید و فروخت کے سلسلے میں اچھا ٹائم ہے کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے، گھر شفٹنگ، موومنٹ، رینوویشن، یہ چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس میں بھی آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا سٹیپ لے رہے ہیں تو سب سے پہلے گورنمنٹ فارمیلٹیز کو پورا کریں، اور اس کے بعد فنڈز کو دیکھیں، اور پھر اس کا آغاز لیں، پھر اس کا سٹیپ لیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہ ہو، چلتے کاموں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ رومانس زندگی کا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن سیٹرن اینڈ مارس جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ وہ تو ہے، لیکن شاید آپ مینٹلی ذرا سا کہیں اور آکوپائیڈ ہیں۔ ٹھیک ہو، اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھی زندگی گزاریے گا۔ میرج کی ہم نے بات کی، اس کا پیریڈ ہے، پارٹنرشپ کی ہم نے بات کی جاب کی۔ تیسرا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے فائنینسز۔ فائنینسز کے حوالے سے سورج جب یہ یہاں پہ آیا ہوا ہے جناب، تو یہ آپ سے اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ اپنی لگژری کے لیے، ڈومیسٹک یعنی گھریلو لگژری کے لیے ایکسپینس ضرورت سے زیادہ نہ کیجیے، بلکہ اپنی انکم کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کے لیے وائز ہوگی، سوٹیبل ہوگی، ادروائز وہ آپ کے لیے لائبلٹی بن سکتی ہے۔ تو وائزلی، احتیاط کے ساتھ کیجیے گا۔ گاڑی کی خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ امپروو کرنا چاہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ دوستو، یہ آپ کی پلانٹری پوزیشن تھی۔ اس میں ایک ورڈ اگر اس پورے ویک کے لیے میں یہ کہوں گا کہ پیشنس، صبر، احتیاط، دھیرے چلنا ہے۔ بس یہ آپ کے لیے ایک ورڈ ہے آج کا۔ جناب، یہ ستاروں کی پوزیشن تھی اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خیال رکھیے، بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔